بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر لٹل ماسٹر ماڈل اسکول سے امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں پر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو کلاس سوئم کا اسلامیات کا سبق پڑھاؤں گی، جس کا نام ہے قرآن مجید کا تعارف اور تلاوت کے آداب۔ قرآن مجید کا تعارف یعنی کہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی اور اس کے اندر کتنی صورتیں اور کتنی آیات ہیں، اور اس کے بعد اس کے تلاوت کے آداب پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ پیارے بچوں، قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب سب سے پڑھی جانے والی کتاب یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ 4 کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات غار حرا میں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیات تھیں وہ وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر غار حرا میں نازل کی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالات و واقعات کے مطابق وحی نازل کرتے رہے، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل نازل ہوا۔ یعنی کہ جو حالات و واقعات اس وقت ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں وحی کی صورت پر پیارے نبی پر نازل کرتے تھے، اور پورا قرآن کریم جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کے 30 حصے ہیں، ہر ایک حصے کو ایک پارہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 حصے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا قرآن مجید ہے وہ 23 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 114 ہیں، ان میں سے کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6666 ہیں۔ قرآن مجید کی ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن سورہ توبہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو سورہ توبہ ہے وہ ایک ایسی واحد صورت ہے جس میں جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ وہ صورتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، یعنی کہ جو صورتیں حضرت وسلم سے ہجرت جب حضرت وسلم مدینہ میں موجود تھے، جو صورتیں وہاں نازل ہوئیں مکہ میں تھے، جو صورتیں وہاں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں یعنی کہ جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ جو صورتیں ہیں ان کو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ مکی صورتیں الگ ہیں اور مدنی صورتیں الگ ہیں۔ قرآن مجید ہر قسم کی شک و شبے سے پاک ہے۔ یہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ یعنی کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے پاس سے اس کتاب میں ترمیم کر سکتا ہے، کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کتاب کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ کیونکہ جو باقی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کی تھیں، لیکن قرآن مجید کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے یہ شک و شبے سے پاک ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی رہنمائی کی آخری کتاب ہے۔ یعنی کہ جس طرح حضرت وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی رہنمائی کی آخری کتاب ہے۔ یعنی کہ اس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جتنی بھی ہماری زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان سب کے جو حل ہیں وہ ہمیں قرآن مجید سے مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ یعنی کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں کن آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔
نیچے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارا لباس اور بیٹھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، یعنی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو ہمارا لباس بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو، اور جو ہماری بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید ہمیشہ ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ اسے جلدی نہ پڑھیں، بلکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو بہت ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ قرآن مجید کا پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے اور تلفظ کی ادائیگی بھی بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جو اپنا پورا دھیان ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر ہی رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آئندہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں گے تو آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران آپ کو کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسائنمنٹ بھی دیا گیا ہے، تو اسائنمنٹ میں جو چیزیں ہیں، اچھا جی، یہ اس کی ہارڈ کاپی ہے جو آپ نے اپنی جو کاپی ہے فیئر کاپی اسکول کی اس میں اتارنی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس سوال جواب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن مجید کون سی زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر 2 قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 3 قرآن مجید کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ سوال نمبر 4 قرآن مجید کی تلاوت کے 3 آداب لکھیے۔ سوال نمبر 5 قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ سوال نمبر 6 قرآن مجید کی پہلی آیات کہاں نازل ہوئیں؟ سوال نمبر 7 قرآن مجید کے کتنے حصے ہیں؟ سوال نمبر 8 قرآن پاک کے ہر حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 9 وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 10 قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 12 ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کون سی صورت اور کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس یہ خالی جگہیں ہیں، جب آپ کویسچن آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں تو خالی جگہ جو ہے وہ آپ کو الگ پیج پر کرنی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے دوران ڈیش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی ڈیش کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معروضی سوالات ہیں، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ الگ پیج پہ کرنے ہیں۔ قرآن پاک نازل ہوا کس پر؟ حضرت موسیٰ پر، حضرت داؤد پر یا حضرت محمد پر؟ جو رائٹ آنسر ہے اس پہ آپ کو ٹک کرنا ہے۔ قرآن پاک کے پاروں کی تعداد ہے کتنی؟ 23، 30 یا 32؟ قرآن پاک کی آیات ہیں 6666، 6660 یا 6606۔ جو درست جواب ہے اس پہ آپ ٹک لگا دیں گے۔ قرآن پاک کی کون سی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سورہ رحمان ہے یا سورہ توبہ ہے یا سورہ ناس ہے۔ تو یہ تو تھا آپ کا اسائنمنٹ کا کام، اور آپ کا جو ہے وہ لیکچر دونوں آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ویڈیو کی صورت میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسکول سے آ کر معلومات لے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔